نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدقت یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین ذی وقار، قربانی کے مسائل، قربانی کی شرائط اور قربانی کی فضیلت آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد و عورت پر قربانی کن شرائط پر واجب ہے۔ ان میں سے چند شرائط یہ ہیں: نمبر 1 اس کا مسلمان ہونا، نمبر 2 اس کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، اس کے ساتھ مقیم ہونا، اور پھر صاحب نصاب کا ہونا یہ ضروری ہے۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا کہ اس کی سامان تجارت کا ہونا، یا اس کے پاس حاجت ضرورت سے زیادہ اس کے پاس مال ہے اور وہ مال وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی قیمت کو جمع کیا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر وہ سامان اس کی اتنی قیمت بن جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ تو قربانی واجب ہونے کی شرائط ہیں۔ جس وقت قربانی واجب ہو جاتی ہے تو پھر اگلا سٹیپ وہ ہم جانور کے خریدنے کا ہے۔ جانور کو خریدنے کے لیے یاد رکھیں، شریعت کے اصولوں کے مطابق، مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا اور جس طرح کے جانور کا کہا گیا اس کی ہی قربانی کرنا، اسی جانور کو خریدنا لازم ہے۔ جیسے اونٹ ہے، اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گائے ہے، اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، جیسے ہم دوندا بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بکرا ہے، اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور دمبا ہے جس کا 1 سال ہو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہے، صرف یہ دمبے کے لیے ہے، اگر 1 سال سے کم ہے یعنی 6 ماہ کا ہے لیکن دیکھنے میں وہ اچھا خاصا ہے، صحت مند ہے اور وہ 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ شریعت نے اس کی قربانی کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ اچھا، یہاں جو بعض ہمارے دوسرے مسلک کے بھائیوں میں بھی اختلاف ہے کہ بھینس کی قربانی کے متعلق، تو یاد رکھیں علماء نے یہ کہا ہے کہ بھینس یا کٹا وہ بھی بمثل گائے کی ہی ہے، یعنی اس کی قربانی بھی جائز ہے اور وہ بھی 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھینس ہو تو تب بھی، یا کٹا ہو تو وہ بھی اس کا 2 سال کا ہونا یہ ضروری ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ تو جانور ہیں جن کی عمروں کے تعین یہ ہے، اب جب ہم جانور خریدیں گے تو خریدتے ہوئے چند باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ظاہری طور پر اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، مثلا وہ آنکھوں سے اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، ایک آنکھ سے کان اس کے کٹے ہوئے نہ ہوں، ناک اس کی کٹی ہوئی نہ ہو، اس پہ اس کے پاؤں یا اس کی ٹانگ لنگڑی نہ ہو، اس قدر کمزور نہ ہو کہ دیکھنے میں بالکل عیب سا لگتا ہو، اور جسم میں خارش اس قدر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پورے جسم میں داغ پڑ جائیں، اور خارشی قسم کا جانور نہ ہو، خوبصورت ہو۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو
جب تک کہ تم پیاری سی پیاری چیز کو میری راہ میں قربان نہ کر لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میری راہ میں اپنی محبوب چیز کو قربان کرو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کتنے اونٹ انہوں نے ذبح کیے، لیکن بات یہ تھی، فرمایا نہیں، پیاری چیز جو آپ کو پیاری لگتی ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پیار اپنے بیٹے سے تھا، فرمایا ہاں اسی کو قربان کرو میری راہ میں۔ تو قبولیت کا درجہ چاہتے ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اخلاص ہو، تو پھر جب چیز خریدو تو اتنی خوبصورت خریدو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاشر کے میدان میں، پولیس سرات میں، جنت میں لے کے جانے والی یہ قربانیاں تمہاری سواری ہیں، اور فرمایا یہ سنت ابراہیم ہے، اور اس کے ہر بال میں تمہارے لیے نیکی ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ اس لیے عیب دار قسم کا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ آخری مسئلہ سماعت فرمائیں، 10 ذو الحج یعنی عید الاضحیٰ کے دن بعد نماز عید قربانی کی جائے، اور پھر 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12ویں کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن 12ویں کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ یہ ہیں وہ چند مسائل، انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ ویڈیو میں یا آپ کو قربانی کی فضیلت کے متعلق انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔